اور ناظرین یہ قائب کربلا کا جو قافلہ ہے آپ کو ہم نے جیسے کہ بتایا تھا کہ براستہ نجف ہم یہاں نجف مولا میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ میرے حرم کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ سے حرم کا۔ اور مولا علی کے حرم پہ ہم پہنچے ہیں، ہم سے جس مومنین نے دعا کی ریکویسٹ کی تھی، ہم تمام مومنین کے نام لے کے ان کے لیے یہاں پہ دعا فرمائیں گے، اور قائم ٹیلی ویژن آپ کو مسلسل لائیو کوریج دیتا رہے گا۔ اور مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو عراق سے یعنی دوسرے جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے مسلسل یہاں چلے آ رہے ہیں، بغداد ایئرپورٹ سے، نجف ایئرپورٹ سے بہت بڑی تعداد ہے مومنین کی، اور بہت سارے انجمن، بہت سارے قافلے جو یہاں پہ ماتم زنی اور پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم سے جن مومنین نے ریکویسٹ کی تھی دعاؤں کی، اس میں بہت سارے نام ہیں، محجبین فاطمہ ہے، مہرین فاطمہ ہے، جناب راشد ملک صاحب ہیں، ان کے بیٹے شایان ہیں، میرے بھائی شہریار نقوی، ندیم نقوی، راشد نقوی، اور میری نازو فینا نقوی، اور جناب طاہرہ خاتون، اور جتنے مومنین ہیں جن کے نام ہم تک موصول ہوئے ہیں، ہم آپ تمام مومنین کی جانب سے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور آپ کی طرف سے ان کو زیارت اور پرسہ پیش کریں گے، تاکہ آپ کی موجودگی اور ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہماری کہ جنہوں نے ہم سے دعا کی ریکویسٹ کی، اور ان تمام مومنین کو انشاءاللہ مولا اگلے سال یہاں پہ زیارت پہ نصیب فرمائے، وہ یہاں آئیں اور زیارت کریں۔ مومنین پتہ نہیں کہاں سے یہ جو لوگ یہاں آئیں، کچھ نہیں پتہ ان چلنے والوں میں کون ملائکہ ہے، کہاں کے فرشتے ہیں، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، بچوں کو لے کے، بڑوں کو، بزرگوں کو لے کے، کوئی ویل چیئر پہ ہے، کوئی بیمار ہے، یعنی جس طرح سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور بہت ہی عقیدت مند لوگ یہاں پر آئے اور پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ہم آگے بھی ہم چلیں گے انشاءاللہ، آپ کو حرم کی زیارت بھی کرائیں گے۔ قائم ٹیلی ویژن دیکھنے والے جتنے بھی مومنین اپنے گھر سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں اور دعا کریں مولا کی بارگاہ میں کہ مولا ان کو اس زیارت کا شرف نصیب عطا فرمائے، مولا ان کو اپنے یہاں تک بلائے، جو اس یہاں پہ دیکھیں وہ اپنے یہاں سے گھر بیٹھے دعا کریں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس زیارت کے لیے ہمیں ایسے معجزے دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ارادہ کیا، ہمارا بندوبست کیسے ہو گیا، ہماری صحت کیسے ٹھیک ہو گئی، اور وہ آ کے اتنی مشقت کرتے ہیں، کیونکہ اربعین جو ہے، اربعین کی زیارت ایک بہت مشقت طلب ہے۔ اس میں انسان کو اپنی توانائی کو، اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، مگر اگر آپ ارادہ کر لیں تو یہاں آنے کے بعد آپ کو قدرتی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اتنی شفا محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف کا ذرا سا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام لوگ کروڑوں کی تعداد میں جتنے بھی یہاں ہیں، اپنے گھر کا آرام، اپنے گھر کے بستر چھوڑ کے، سکون چھوڑ کے وہ یہاں ہیں، اور یہاں پہ گرمی کا یہ حالت ہے کہ دن میں 45-50 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ تمام لوگ اس زیارت پہ آتے ہیں، جو کہ عام دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ موسم کے معاملات کو وہ شاید برداشت نہ کر پائیں، لیکن یہ مولا کا کرم ہے کہ یہاں موضوعاتی طور پہ لوگوں میں ہمت بھی ہوتی ہے، جسمانی طور پہ طاقت بھی آتی ہے، اور وہ اس طرح سے آ کے اس زیارت کی شرکت کرتے ہیں۔ اربعین کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد آپ صرف شرکت کریں، بلکہ اربعین ہماری روح کو طاقت دیتی ہے، ہمیں جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ اپنی معرفت بڑھانے کا موقع ملتا ہے کہ مولا علی کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب بیویاں آئی تھیں یہاں، اور جس زمانے میں وہ یہاں آئی تھی تو کس طرح کے حالات تھے، کس طرح کے واقعات تھے، وہ تمام آپ لوگوں کے سامنے، اس میں کس طرح سے انہوں نے یہاں پرسہ نواسہ رسول کو پیش کیا تھا۔ اس نواسہ رسول کو پرسہ پیش کرنے کی جو روایت ہے 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اور یہ تا قیامت رہے گی۔ اس کا مقصد یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ بلکہ اگر یہ تمام جلسے، جلوس، مجالس اور یہ زیارات کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج شیعت کا جو چہرہ ہے وہ مختلف ہوتا۔ اس تمام واقعات کو زندہ رکھنے کے لیے یہ تمام زیارات، یہاں پہ آنا اور مجالس کا منعقد ہونا، جلسے جلوس کا ہونا، جلوس کا اپنے شہروں میں منعقد کرنا، اس نے کربلا کو زندہ رکھا، اور کربلا تو تا قیامت رہے گی۔ مگر یہ ہے کہ اس سرزمین کی جو تاثیر ہے وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو یہاں آتے ہیں، یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور اب تو جب سے زیارت کا سلسلہ تھوڑا آسان ہوا ہے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے کافی تعداد میں لوگ ہیں، جو ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، نئے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں، جو کبھی نہیں آئے تھے وہ ایک دفعہ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ رک نہیں پاتے، اس زیارت کے لیے چلے آتے ہیں لوگ جو پوری دنیا سے آتے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ مولا
آپ تمام لوگوں کو یہاں کی زیارت کرائے۔ آج ہم نجف اشرف میں 2 دن قائم ٹیلی ویژن موجود ہے، اس کی پوری ٹیم موجود ہے، اور انشاءاللہ جو براستہ ہے نجف سے جب ہم کربلا کی طرف چلیں گے تو ہمارے ساتھ قائم ٹیلی ویژن آپ کو جگہ جگہ کے تمام حالات واقعات بتاتا چلے گا۔ اور یہ صرف دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سفر عشق میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ کو شامل کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے براستہ جہاں جہاں جائیں گے، جو جو واقعات جو زیارتیں ہیں ہم آپ کو کراتے رہیں گے۔ آپ وہاں سے زیارتیں دیکھیں، اس میں دعا کریں، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، آپ ہماری دعاؤں میں بھی شامل ہیں، آپ ہماری اس زیارت میں بھی شامل ہیں۔ جہاں جہاں ہم جائیں گے دعا کریں گے، ہمارے دیکھنے والے بھی شامل ہیں، اور وہ تمام لوگ جو تقریباً ابھی تک میرے پاس 450 نام کی لسٹ موصول ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کے نام لے کے ہم وہاں دعا کریں گے۔ اور ہم جب کربلا پہنچے گے تو انشاءاللہ وہاں پہ جو ہم سے گزارش کی گئی ہے کہ ان زائرین کے لیے نام لکھے جائیں جو کبھی نہیں آئے، ہم ان کے نام بھی وہاں لکھیں گے۔ اور وہاں نام لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، اور ہر سال ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 400-500 لوگوں کے نام لے کر آتے ہیں۔ جب لکھتے ہیں تو اس میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ ایئر بالکل تیار ہوتے ہیں، ان کا بلاوا آ چکا ہوتا ہے، وہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی ثبوت جو ہے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ آصف رضوی صاحب کو علم ہے اس بات کا، بلکہ انہوں نے ہمارا خاص طور پہ شکریہ بھی ادا کیا۔ تو اور بھی بہت سارے مومنین ہیں جن کے ہمارے پاس میسیج آتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے لیے نام لکھا تھا اور آپ نے ہمیں آن ایئر ہمارے نام لے کے کہا تھا، اور دیکھیے مولا نے ہمارا بندوبست کہاں سے کیا، ہم اس مرتبہ زیارت پہ آ گئے۔ زیارت پہ آنے کے لیے آپ کا صرف ارادہ چاہیے، باقی بندوبست جو آج کل کے معاشی حالات ہیں دنیا کے، پاکستان کے، دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے زائرین ہیں جو بائی روڈ نہیں آ سکے، لیکن اگر ان کا ارادہ ہے اور مولا کیا بلاوا ہے تو یقین جانے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح آ جائیں گے۔ اور کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یعنی دنیا کی کون سی ایسی نیشنلٹی کہ جس کا شخص یہاں پہ نہ ہو، دنیا کے ہر شخص، ہر نیشنلٹی کا آدمی اس وقت یہاں موجود ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف جوان ہیں، اس میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، تمام افراد ہیں، یعنی 90 سال کے بزرگ ایسے ہیں کہ جو ویل چیئر پہ آئے ہیں، اور آپ کو ہم دکھائیں گے راستے میں بہت سارے تو ایسے جو معذور ہیں بیچارے، وہ تک یہاں پہ موجود ہیں۔ قائم ٹیلی ویژن، نجف اشرف، کربلا۔